میرے محترم دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے بانی اور تبلیغی جماعت کی جنہوں نے بنیاد رکھی ہے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور عالم دین گزرے ہیں، اور انہوں نے دین کی خاطر، مذہب اسلام کی خاطر بہت تکالیف جھیلی ہیں، بہت پریشانیاں انہوں نے برداشت کی ہیں، بہت حالات ان کے اوپر آئے ہیں، لیکن تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لوگوں کو دین کی طرف بلایا ہے، اللہ کی طرف بلایا ہے، قرآن و حدیث کی طرف انہوں نے بلایا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میری بات کو غور سے سنیں گے اور پوری سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دہلی سے ایک 15 آدمیوں کی جماعت تیار کی، اور 15 آدمیوں کی جماعت لے کر کے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پانی پت پہنچے، اور پانی پت کی مسجد میں جب وہاں گئے، تمام ساتھیوں سے انہوں نے کہا بھئی آپ لوگ وضو کر کے تحیۃ المسجد پڑھیں اور اس کے بعد تعلیم ہوگی۔ تمام ساتھیوں نے نماز ادا کری۔ نماز کے بعد ایک شخص آئے، لحیم شہیم تندرست تھے، اور آ کر کہنے لگے کہ مولوی الیاس کون سے؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہیں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں مولوی الیاس ہوں، بتائیے کیا کام ہے؟ کہنے لگے کہ آج مغرب بعد ہمارے ہاں آپ کی دعوت ہے، آپ کو آنا ہے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے، ہم جب اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، تو ہمارا کھانا پینا سب ساتھ میں رہتا ہے، آپ فکر مت کریے، ہمارا آٹا بھی ساتھ میں ہے، چاول بھی ساتھ میں ہے، گیس بھی ساتھ میں ہے، ماچس بھی ساتھ میں ہے، تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ کہا کہ نہیں آپ کو آنا ہے اور آپ کی دعوت ہے۔ تو حضرت نے دعوت کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم مغرب بعد آئیں گے۔ اب تعلیم کا وقت ہوا، تو تعلیم کے درمیان میں ایک شخص اور آیا، وہ پتلا دبلا سا تھا، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ کی دعوت مغرب بعد نہیں، عشاء بعد ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مغرب بعد کینسل کرتے ہیں، عشاء بعد آ جائیں گے۔ اب جو بعد میں کہنے کے لیے آیا تھا کہ عشاء بعد ہے، وہ انہی کا چھوٹا بھائی تھا، جنہوں نے مغرب بعد کی دعوت کری تھی، ان کا چھوٹا بھائی تھا، اور اس نے کہا کہ مغرب بعد نہیں آنا، آپ کو عشاء کی نماز کے بعد آنا ہے۔ ان سے غلطی ہو گئی جو مغرب بعد کہہ دیا، آپ کو عشاء کی نماز کے بعد آنا ہے۔ ٹھیک ہے، عشاء کی نماز کے بعد طے ہو گیا۔ اب مغرب کی نماز کے بعد حضرت کا بیان تھا، حضرت نے بیان کیا، ہم لوگ رونے لگے حضرت کے بیان پر، اور بیان کے بعد عشاء کی نماز کے بعد حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی آج دعوت ہے سب لوگوں کی، اور سب لوگ تیار ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، سب لوگوں نے تیاری کی اور وہاں پہنچے جہاں دعوت تھی۔ پہنچنے کے بعد وہ آدمی بڑا گرم ہوا حضرت پہ۔ آپ تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے نکلتے ہیں، اور آپ کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے آپ کی دعوت مغرب بعد کی کری تھی اور آپ عشاء بعد آ رہے ہیں۔ ہمارے گھر کی عورتیں مغرب بعد سے روٹیاں بنا رہی ہیں، آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، اور آپ لمبی لمبی تقریریں کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری دعوت کب کی ہے، اور آپ عشاء بعد آ رہے ہیں۔ بہرحال خوب اس نے سنایا، جو اس کا من کرا اس نے سنایا، خوب گالیاں بھی دیں، لیکن حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ چپ چاپ رہے اور رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور اس نے کہا کہ دسترخوان بچھا دیا ہے میں نے، اور آپ اپنے ساتھیوں کو بیٹھا لیں اور آپ بھی بیٹھ جائیں فقیروں کی طرح۔ خیر کوئی بات نہیں، اب وہ دعوت کیسی دعوت جس میں احترامی نہ ہو۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بیٹھ گئے، سب ساتھی جو بھی تھا کھانے لگے، اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے روتے رہے۔ یہ اللہ کیا ہو، اور وہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ روتے رہے، اور وہ شخص پیچھے سے گالیاں دیتا رہا اور آپ کے کندھے پر ہاتھ مارتا رہا کہ آپ کو سلیقہ نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں ہے، آپ کو تمیز نہیں ہے، مغرب بعد کی دعوت کری، آپ عشاء بعد آ رہے ہیں۔ تو خیر کوئی بات نہیں، جیسا ویسا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جب سب لوگ مسجد میں پہنچے، تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں پہنچتے ہی اس قدر روئے ہیں سجدے میں زار و قطار، بہت ہی زیادہ روئے۔ اس کے بعد ساتھیوں نے کہا کہ حضرت جب وہ آپ کو ڈانٹ رہا تھا، آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، تو آپ کہہ دیتے کہ تمہارے چھوٹے بھائی تو آئے تھے بعد میں اور کہنے لگے کہ مغرب بعد نہیں عشاء بعد کی دعوت ہے، آپ کہہ دیتے۔ قربان جائیں ہم حضرت پر۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی زبان سے یہ لفظ کہہ دیتا
کہ تمہارے چھوٹے بھائی نے آ کر ہم سے یہ کہا کہ مغرب بعد نہیں عشاء بعد کی دعوت ہے، تو دونوں بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی، اور جب دونوں بھائیوں میں لڑائی ہوتی تو پھر ان کی عورتوں میں لڑائی ہو جاتی، اور پھر ان کی بوڑھی ماں یہ طے کرنے پر مجبور ہو جاتی کہ میں بڑے بیٹے کی طرف رہوں یا چھوٹے بیٹے کی طرف رہوں۔ ایک چھوٹی سی زبان سے اور چھوٹے سے الفاظ سے لوگوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، لیکن میں خاموش رہا، میری خاموشی کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہونے سے بچ گیا، گھر ٹوٹنے سے بچ گیا، گھر برباد ہونے سے بچ گیا، اور یہ ادا اللہ کو بڑی پسند آئی ہوگی۔ میرے محترم دوستوں، ایک یہ تبلیغ ہے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تمام گالیوں کو، برائیوں کو سنتے رہے، برداشت کرتے رہے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے، لیکن اف بھی نہیں کرا، جبکہ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن خاموش رہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری وجہ سے کسی کا گھر نہ ٹوٹے، میری وجہ سے کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ یہ تھی دین کی فکر، دین کی کڑھن، اور ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کی محبت۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہم سب کے دلوں میں اللہ عطا فرمائے۔